पंजाब में नून लीग को बड़ा धचका, पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस मंजूर, अरकान डी सीट करार। अरकान के डी सीट होने पर हमजा शहबाज सादा अक्सरियत खो चुके हैं, फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुनाया। पीटीआई के 25 अरकान ने हमजा शहबाज को वोट दिया था। हमजा शहबाज पीटीआई के मुनहरिफ अरकान की हिमायत से वज़ीर आला बने थे। मुनहरिफ अरकान 1 माह तक फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत के मुस्तक़बिल पर अब सवालात उठने लगे। फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। इंशाअल्लाह परसों मैं आपको वाज़े कर दूंगा ताकि आपको पूरा टाइम मिल जाए, तैयारी का टाइम मिल जाए। तो 25 से लेके 29 तक आपको डेट परसों मिल जाएगी। मैं चाहता हूं आप सब तैयारी करें। ख्वातीन आपने अलहदा तैयारी करनी है, नौजवानों अलहदा करनी है, मुल्तान के लोगों अलहदा करनी है। और इंशाअल्लाह अवाम का समुंदर जब आएगा तो हमने सिर्फ एक चीज उनसे मांगनी है, एक चीज मांगनी है, असेंबली जिस दिन कब डिसॉल्व होगी और इलेक्शन कब अनाउंस करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इतवार को इस्लामाबाद मार्च की कॉल देने का ऐलान, बोले कि मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आ रहा है। इस्लामाबाद में दुनिया का बड़ा समुंदर देख रहा हूँ, ये वो इनकलाब है जो पाकिस्तानियों को एक कौम बना रहा है। असम्बलियाँ तहलील करते हुए फौरी इंतखाबात कराए जाएं। मरियम नवाज, मेरा नाम ध्यान से लिया करो, कहीं तुम्हारा खावन नाराज ना हो जाए। अपोजिशन का मकसद सिर्फ करप्शन केसेस मुआफ कराना था, उनकी खबरें खो दी जा रही हैं। इमरान खान के मरियम नवाज के बारे में जुमलों पर शरीफ फैमिली की शदीद मजम्मत। नवाज शरीफ बोले कि इमरान खान खवातीन का नाम लेकर इखलाकियात की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पहले मईशत अब इखलाकियात तबाह की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि तारीख में पहली बार एक जमात का सरबरा बदतहजीबी के पाताल में जा गिरा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि ऐसी बदज़बानी हमारे सियासी कल्चर के तौर पर बढ़ाना नई नस्ल के लिए ज़हर कातिल है। हमें सूबा चाहिए और वो सूबा बेनज़ीर ने नहीं दिया। गिलानी बना, माल बनाया, सूबा नहीं बनाया। अगर कोई सूबा बनाएगा तो कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? इंशाअल्लाह। मुल्तान वालों, जब हम इमरान को 2/3 अक्सरियत देंगे तो आइन में तरमीम होगी ना। इलेक्शन कमीशन ने आज 25 लोटों का मुख उठक दिया है। लोटे हलकों में जाएंगे तो अवामी गजब का सामना करेंगे। आज इमरान खान की मकबूलियत आसमान से बातें कर रही है। राबिते शुरू और टिकट लेने वालों की दौड़ें लग गई हैं। शाह महमूद कुरैशी का जलसा-ए-आम से खिताब, बोले इमरान खान ने मुझे कहा था कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया में आवाज उठानी चाहिए। मेरा एक ही मुतालिबा है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने में मेरा साथ दिया जाए। डाकू शहबाज, चोर, बेईमान, जिस पे इंशाअल्लाह कल फर्द जुर्म लग सकती है। एक वोट का फर्क है, एक वोट का। अगर इमरान खान मुझे हुक्म करे, मैं इसी असेंबली से दोबारा उसको वजीर आजम बनवा सकता हूं। प्लान बनाने वाला समझ रहा था कि इमरान खान घर बैठ जाएगा। इमरान खान तुम सबको घर भेजेगा, एक वोट का फर्क है। इमरान खान हुक्म करे तो दोबारा से वज़ीर आज़म बना दूं। इमरान खान जो भी फैसला करेंगे मैं हाजिर हूं। शेख रशीद का जलसा-ए-आम से खिताब, बोले कि मुल्क में 2 वज़ीर आज़म, 2 वज़ीर खजाना और 2 वज़ीर तवानाई हैं। डाकू, चोर और बेईमान शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म लग सकती है। अमली तौर पर वफाकी और पंजाब हुकूमत खत्म हो चुकी है। मुल्क को बहरान की दलदल में मजीद न फंसाया जाए, इस्तीफा दें और मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेकर जाएं। फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले राजा रियाज जैसे शख्स को अपोजिशन लीडर बनाने का तजुर्बा न करें और इलेक्शन की तारीख दी जाए। नया इलेक्शन कमीशन बनाएं और काबिल कबूल फ्रेमवर्क के तहत इंतखाबात कराए जाएं।
کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی جو پنجاب میں حکومت ہے، چیف منسٹر حمزہ شہباز صاحب ہیں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ 25 لوگ اگر ڈی سیٹ ہوتے ہیں تب بھی شہباز صاحب کو ووٹ دیا. انہوں نے پہلے دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اور ان چوروں، ڈاکوؤں اور کرپٹ والے کے ساتھ نہیں رہنا، بلکہ ہم نے ان کے خلاف ووٹ کی، انہوں نے ان کے خلاف ووٹ کیا اور حمزہ شہباز کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنایا. آئین کے وقار کے لیے عدالتیں کھلیں تو یہ دھمکیاں دیتے ہیں. عمران صاحب آج اپنے گریبان میں جھانکنے کا وقت آ چکا ہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے سے نون لیگ کی حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس. فیصل کریم کنڈی بولے 25 اراکین نے چوروں کا ساتھ چھوڑا. کیا عمران خان اب بھی عدلیہ اور الیکشن کمیشن کے خلاف زہر اگلیں گے؟ یہ عافیہ کو چھوڑ کر فراح گوگی کے وکیل بن گئے ہیں. پی ٹی آئی کچھ بھی کر لے پنجاب چھیننے کا خواب چکنا چور ہوگا. پنجاب کے عوام کو صوبے کو فراح گوگی کی لوٹ مار پر شدید غصہ ہے. الیکشن کمیشن کو دن رات گالیاں دینے والوں کو آج شرم تو آئی ہوگی، مگر کہاں؟ نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رد عمل. تحریک انصاف کے 25 منحرف اراکین کے ڈی سیٹ ہونے پر ترین گروپ کے اراکین کی اہم مشاورتی بیٹھک. الیکشن کمیشن کے فیصلے پر قانونی چارہ جوئی کے حوالے سے غور. ترین گروپ کے اراکین کی فیصلے کے خلاف عدالت میں جانے کی تجویز. حتمی فیصلہ جہانگیر ترین کریں گے. ترین گروپ کے اراکین نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ حمزہ شہباز کے ساتھ بیٹھ کر سنا. لاڈلی حکومت کو اور اس لاڈلے کو ہمارا جو مقتدر ادارہ ہے اس نے وہ سپورٹ دی ان 3.5 پونے 4 سالوں میں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہ کسی کو ملی، نہ آئندہ کسی کو ملے گی. ایسی جو سپورٹ اس لاڈلے کو ملی تھی، اگر ہماری کسی حکومت کو اس کا 30% بھی ملا ہوتا تو پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، میں بڑا بول نہیں بول رہا، انتہائی عاجزی سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان اس طرح راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. بالکل 4 سال میں ڈالر 115 سے 189 پر پہنچنے میں ہمارا قصور نہیں تھا. حکومت جاتی دیکھ کر انہوں نے پیٹرول سستا کر دیا. گزشتہ حکومت نے 22 سے وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں تقریب سے خطاب. بولے مقتدر ادارے نے لاڈلے کو وہ سپورٹ دی جو کسی کو نہیں دی گئی. لاڈلے جیسی سپورٹ کا ہمیں 30% ملتا تو ملک راکٹ کی طرح چلتا. لگژری آئٹمز پر پابندی لگا دی گئی ہے. راجہ ریاض قومی اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر منتخب. 17 اراکین قومی اسمبلی کے دستخطوں سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں درخواست جمع کرائی گئی تھی. ڈپٹی اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر کے لیے حامی اراکین کے دستخطوں سے درخواستیں طلب کی تھیں. راجہ ریاض کی درخواست پر 16، غوث بخش مہر کی درخواست پر 6 ممبران کے دستخط تھے. راجہ پرویز اشرف نے راجہ ریاض کا بطور اپوزیشن لیڈر تقرر کیا تھا. مالی سال 2022-23 کا بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے بجٹ پیش کرنے کی اسمبلی کی منظوری دے دی. سابق صدر آصف علی زرداری کی سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. تمام فیصلے مشاورت سے کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی مشاورت سے کیے جائیں گے. پاکستان پہلے ہے اور سیاست بعد میں.
تمام اقدامات ملک کی بہتری کے لیے کریں گے، نہ کہ دوسروں کی طرح 2 ٹکے کی سیاست کے لیے۔ قومی حکومت ہی ملک کو بھنور سے نکال سکتی ہے، دونوں رہنماؤں کا اتفاق۔ پاکستان کا خود انحصاری اور خود مختاری میں اہم سنگ میل، پاک بحریہ کے ملزم کلاس کارویٹ جہاز پی این ایس بدر کی لانچنگ تقریب۔ پی این ایس بدر کو سمندر میں اتار دیا گیا، دیگر 2 جہاز تکمیل کے مراحل میں، جہاز جدید ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوں گے۔ Turkish company and Pakistan shipbuilding facility, and I would like to comment and appreciate great efforts under your leadership, Naval Chief, great heights to the mutual benefit of Pakistan and Turkey. وزیر اعظم شہباز شریف کی کراچی آمد، پاک بحریہ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی شرکت، بولے پاکستان اور ترکی بہترین تعلقات میں بندھے ہوئے ہیں۔ پی این ایس بدر کی لانچنگ تقریب پاک ترک اشتراک کی بہترین مثال ہے۔ پاکستان ترکی کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ سی پیک منصوبہ علاقائی روابط کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ پاک بحریہ ملک کی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ قومی ضروریات پوری کرنے کے لیے کراچی شپ یارڈ پاکستان کا واحد شپ یارڈ ہے۔ ولزم کلاس کارویٹ جہاز پی این ایس بدر کی لانچنگ بڑی کامیابی ہے۔ نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی کا تقریب سے خطاب، بولے کراچی شپ یارڈ کا ہر ورکر پوری محنت اور لگن سے کام کر رہا ہے۔ ترک صدر ویڈیو پیغام میں بولے پاک ترک تعلقات برادرانہ ہیں۔ چک لالہ گیریزن میں فوجی اعزازات کی تقسیم کی تقریب، کور کمانڈر راوت پنڈی نے افسران اور جوانوں میں اعزازات تقسیم کیے۔ شاندار فوجی خدمات پر 19 افسران اور جوانوں کو تمغہ بصالت عطا کیا گیا۔ 89 افسران اور جوانوں کو تمغہ امتیاز ملٹری اور 36 کو ستارہ امتیاز ملٹری عطا کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے اراکین پنجاب اسمبلی کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ اراکین پنجاب اسمبلی کی آٹے کی قیمت میں ریکارڈ کمی پر حمزہ شہباز کے اقدامات کی تعریف۔ حمزہ شہباز بولے عمران نیازی کے 4 سالہ دور میں مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی، عمرانی سرکار عوام پر قہر بن کر ٹوٹی۔ صوبے بھر میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 490 روپے میں ملے گا۔ چیئرمین نیب نے پوسٹنگز اور ٹرانسفرز پر فوری پابندی لگا دی، پوسٹنگز اور ٹرانسفرز پر عمل درآمد فوری طور پر روک دیا گیا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی ہیڈ کوارٹرز کو سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کی ہدایت۔ ملک بھر میں بجلی کا بحران ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کرنے لگا۔ بدترین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو ہلکان کر دیا۔ شہری علاقوں میں 12، دیہات میں 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جانے لگی۔ حکام بالا بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پائیں، عوام کی دہائی۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاریاں، بجلی 4 روپے فی یونٹ سے زائد مہنگی کرنے کی درخواست۔ نیپرا درخواست پر 31 مئی کو سماعت کرے گا۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کی درخواست کی گئی ہے۔ بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے صارفین پر 59 ارب 45 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ اضافے کا اطلاق کہ الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔